مردان کے علاقے میں علماء اسقاط کرتے ہیں نماز جنازے کا، ایسا کرنا چاہیے۔ اسقاط فقہاً ثابت ہے، دور بھی ثابت ہے، ہیلا۔ باقی مردان میں کوئی کرے یا جاپان میں کرے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں مسئلے کا محافظ ہوں۔ کیفیات اچھی بری ہو سکتی ہے۔ ایک خاتون شوہر کے انتقال کی وجہ سے عدت میں ہے، وہ گھر میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے اور بہو کے ساتھ باورچی خانے میں کام بھی کرنا۔ معتکف عورت اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کے باورچی خانے نہیں جا سکتی سوائے ایک شرط پر کہ کھانا پکانے والا نہ ہو، اپنے لیے پکائے، کھانا لانے والے اس جگہ پہ نہ ہو، پھر وہ اٹھ کے جائے گی۔ اگر اس طرح نہیں ہے اور عورت اور ہے، نہ ان کی مدد کر سکتی ہے، نہ ان کے ساتھ مل کے جائے اعتکاف سے باہر اعتکاف کر سکتی ہے، تمام صورتوں میں اعتکاف ٹوٹے گا۔ ہاں گھر کے افراد ان کے پاس آ کر اس کے جائے اعتکاف میں اس سے مشاورت اور اٹک بیٹھک کر سکتی ہے۔ داڑھی کو کنگھی کر بال کو جمع کر کے کہا، پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں کنگھی کرنا بہت بری بات ہے، اور چلتے ہوئے کنگھی کرنا بے ادبی ہے، وضو خانے بھی نامناسب ہے۔ کپڑے بدلتے وقت، نہاتے وقت اپنے کمرے گھر میں کنگھی کر کے پھر آگے روانہ ہو جائے۔ ہر وقت کنگھی کرنا اور داڑھی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، اس سے ذہنی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ کسی پیر کا پوچھا ہے، سندھ میں ہے، میں نہیں جانتا ہوں اس کو، پیروں سے میری واقفیت تقریباً نہیں ہے۔ سکر سازوڑی میں ایک بڑا عالم ہے عبدالوہاب چاچڑ، جس نے ماہنامہ شریعہ میں ایک فتویٰ پیش کیا ہے۔ وہ فتوے تو دیتے ہیں، عالم ہے، مفتی ہے، لیکن سنا ہے کہ فتووں میں کچھ غیر محتاط ہے۔ باقی جمعیت والے فتووں کے اتنے پابند نہیں ہیں، وہ کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو ویسے اس کو نکالتے ہیں۔ عالموں کو ضرورت کیا ہے کہ ان کے ممبر بنے خواہ۔ حسرت اور رمیم نام رکھنا نامناسب، حرام اور گناہ ہے۔ حسرت مانا تنگ دل اور رمیم مانا راکھ۔ بعض لوگ رمضان میں افطار کر کے بعد میں اذان دیتے ہیں، نماز یہی بہتر ہے، بہتر یہی ہے کہ افطار ہو جائے اور پھر اذان دی جائے۔ لوگ یہ وقت داخل ہے اور بہت سارے بزرگ قدیم زمانے کے اذان سے افطار کرتے ہیں، اس لیے ہمارے مؤذن صاحب اذان ٹائم پہ دے دیتے ہیں، ایک آدھ منٹ کے ساتھ، اور پھر جماعت ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ دونوں صورتیں صحیح ہیں۔ ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ اذان پہلے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جماعت سے متصل نہیں۔ ماں بہن اور اس طرح دوسری محرمات عورتوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا تناول بنا درست اور صحیح ہے۔ کالا سرما سنت سمجھ کر لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ آپ کون سے رنگ کا سرما استعمال فرماتے ہیں؟ اسمد، جس کو توتیا کہتے ہیں، توتیا۔ علیکم بالاسمد فإنه یجل البصر وینبت الشعر، ترمذی شریف۔ حضرت فرماتے ہیں تم اسمد، توتیا سرما استعمال کرو، کیونکہ اس سے پلکے بھی اگیں گے اور بینائی بھی تیز ہو جائے گی۔ علم الاسماء اور علم الرؤیا کے لیے کون سی کتاب مفید ہوگی؟ کتابیں تو یہی قرآن و سنت کی ہیں، مناسبت شرط ہے۔ انا وجدت فی معارف السنن لامام الاثر هذه العبارة معارف السنن لمولانا البنوری لا لمولانا انور شاہ الکشمیری۔ ماذا كتبت؟ دريت ولم تدر شيئا؟ ايش هذه حماقة؟ ایک شخص نے کسی غریب آگے قرض دیا 5000 روپے، وہ 2 سال سے واپس نہیں کر رہا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے کر اس سے قرضے کا مطالبہ ہو سکتا ہے، تاکہ اس شخص قرضے دینے والے کی طرف سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ بہرحال رقم معلوم ہے، دی جائے گی۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر جائز ہے۔ جو رقم پسی ہو اور معلوم ہو اور واجب الادا ہو، جتنے سال تک پسی رہے زکوٰۃ رہے گی، البتہ بعد میں دینے کی اجازت ہے۔ ہیلہ اسقاط جو دائرہ کے طریقے سے ہو، جب ہیلہ ہو جائے تو وہ رقم صدقہ نافلہ بن جاتا ہے یا صدقہ واجبہ۔ صدقہ نافلہ ہی ہے، احسانی ہے۔ ہیلہ اسقاط ولی و غریب کے درمیان متعین ہے یا غنی کے ساتھ بھی نہیں۔ ہیلہ اسقاط تو دیا جائے گا غربا مساکین کو، اور کیا جائے گا غنی کی طرف سے بھی اگر مال پورا نہ ہو۔ ہیلہ اسقاط کے مروج طریقے پر مفتی شفیع اور دوسرے لوگوں نے رد کیا ہے، غلط کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے۔ حضرت گنگوئی نے بھی رد کیا ہے، مولانا مفتی شفیع نے، لدھیانوی نے، ان سب کا جواب میں نے لکھا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ فقہ کا انکار کرنا کسی کو حق نہیں ہے۔ اولاد صغار کی موجودگی میں بغیر وصیت کے مذکورہ ہیلہ جائز ہے، وہ رسا اپنی طرف سے کر لے، تبرعاً کر لے، ضروری نہیں ہے کہ مال میت میں ہو، زندے لوگ اپنی طرف سے کر لیں تاکہ شک شبے سے باہر ہو جائے۔ عوارض دوسری چیز ہے، تم ساری باتیں عوارض کی پوچھ رہے ہو، عوارض ہر شخص کے اپنے ہیں۔ نفس اسقاط ہیلہ اور نفس فدیۃ الصوم والصلاۃ درست اور صحیح ہے۔ میں عوارض کا دفاع نہیں کرتا بلکہ مسئلے کا کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ چونکہ سورۃ النساء کے اندر انعام یافتگان کے امور جن کی وجہ سے وہ انعامات خداوندی کے حقدار ہوئے ہیں ان کا بیان ہے، اور اس ضمن میں بعض احتیاطات اور اجتنابات بھی ذکر ہو گئی کہ کفار و منافقین کے چال چلن سے بچیں، اور منافقین کو آخر کار ایمان کی دعوت دے دی۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ۔ حق تعالیٰ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ اگر تم نے ایمان اور شکر بحال کیا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں کبھی بھی عذاب نہیں دے گا، کیونکہ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ذات ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شریعت کے خلاف یا اخلاق کے خلاف کوئی قول یا فعل سرزد ہو جائے، یہ جرم ہے جو کفار کا اور منافقین کا بتایا۔ کفار اور منافقین کے علاوہ معذورین بھی ہو سکتے ہیں۔ معذورین کے قبیل میں سے ایک مظلوم بھی ہے کہ وہ ناگفتبہ باتیں ظالم کے خلاف عدالت اسلامیہ میں بیان کرتا ہے، یا اپنی مظلومیت بتانے کے لیے عوام کو آگاہ کرتا ہے۔ اگلا مضمون اس پر مشتمل ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ پسند نہیں کرتا اللہ زور سے بری بات کو، الا من ظلم، مگر وہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ تو مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ زور زور سے چیخے، پکارے، ظالم کے خلاف نعرے لگائے، اس کو عدالت میں کھینچے، انصاف کے کٹہرے میں لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔